ہمارا موضوع ہے درس قرآن کی تیاری کیسے کریں۔ اب آپ تھوڑی سی اس بات کی طرف توجہ کیجیے گا کہ اس عنوان میں ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کیسے۔ کوئی بھی درس آپ کو تیار کرنا ہے، چاہے وہ قرآن سے متعلق ہے، چاہے وہ کسی اور موضوع سے متعلق ہے، اس میں یہ قید بھی نہیں ہے کہ دینی موضوع ہے یا دنیاوی موضوع ہے۔ اس میں یہ جو سوال مختلف الفاظ کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اصل میں جو درس آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں یا جو موضوع آپ تقریر کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس موضوع میں آپ انہی سوالوں کے جوابات تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت جیسے ہماری تقریر ہو رہی ہے یا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے درس قرآن کی تیاری کیسے۔ یہ جو کیسے ہے یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اگر ہم کو مل جائے تو یہ ہماری تقریر پوری تیار ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ درس کوئی بھی ہو، اس میں مختلف سوالات کے ہم جوابات تلاش کرتے ہیں۔ بہت مشہور وہ شعر ہے، اصل المطالب ثلاثۃ علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم، کہ جو مطالب کی اساس ہے وہ تین چیزیں ہیں بنیادی ترین، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم۔ ما، حل اور لم، اگر ان کے جوابات ہمیں مل جائیں تو ہمیں مطالب حاصل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر انگریزی کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کوشچن ورڈز، یعنی وہ الفاظ کے جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ ایسے عادات استفہام عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہر زبان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثلا ہاؤ، وائی، وین، ویئر، ہو، وچ، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے سوال کیے جاتے ہیں۔ مثلا ہاؤ کیسے، وائی کیوں، وین کب، ویئر کہاں، ہو کون، وچ تقریباً اسی معنی میں، وچ ون کون سا۔ اب اگر آپ ان تمام تر سوالات کے اوپر غور کریں تو ان کا کوئی نہ کوئی جواب ہوگا۔ کیسے ایک طریقے کی بات ہو رہی ہے، طریقہ۔ جب آپ کہتے ہیں کیسے تو وہ طریقہ کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں وائی تو کیوں، اس کے پیچھے غایت کیا ہے، وجہ کیا ہے، باعث کیا ہے، سبب۔ کب، آپ وقت کو معین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کب ہوا، اس کب کے جواب میں کوئی نہ کوئی وقت آئے گا۔ کہاں، کسی جگہ کی آپ تلاش میں ہیں۔ جب آپ کا سوال کہاں سے متعلق ہے، اس کا مطلب آپ جگہ کی تلاش میں ہیں کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ ہو یا کون کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ مختلف افراد ہو سکتے ہیں۔ بولنے والا کون تھا، سننے والا کون تھا، یعنی کچھ افراد ہیں کہ جن کی آپ تلاش میں ہیں کہ جو اس پروسیس کے پیچھے ہیں۔ یعنی وہ کہ جس نے ایسے کیا وہ کون تھا، وہ کہ جس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیوں کیا، وہ کہ جس نے ایسا کیا اس نے یہ کب کیا، وہ کہ جس نے ایسا کیا اس نے یہ کہاں کیا۔ یہ تمام تر جو سوالات ہیں ان کے جب آپ جوابات تلاش کرتے ہیں تو اسی کے ضمن میں اپنی بات کو وسعت دیتے چلے جاتے ہیں، آپ پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک واقعہ ہے، 1947 میں پاکستان بنا، یہ ایک واقعہ۔ اب اس پاکستان بننے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ انہی سوالات کے ضمن میں تلاش کریں، پاکستان بنا کیسے بنا، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پاکستان کیسے بنا، یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور اس کے بعد بالآخر پاکستان بن گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں پاکستان کیوں بنا، بھائی ایسے ہی دل ہو رہا تھا بنا لیا یا نہیں، پاکستان بنانے کی کوئی وجہ تھی، تو آپ نے کہا کیوں بنا، مثلا مسلمانوں کے لیے اس جگہ پر ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنا مثلا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ان کو ضرورت تھی کہ وہ الگ ایک ملک بنائیں، لہٰذا ملک بنایا گیا۔ تو جب آپ نے کیوں کا جواب تلاش کر لیا، آپ نے کہا کب بنا، تو 1947 آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اب جیسے زمانے کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے کتنے سال پرانی بات ہو رہی ہے۔
اور اس زمانے کے اندر پھر آپ دوسری چیزوں کو ڈھونڈیں گے اور پھر اس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کریں گے. اس زمانے میں جب کہ پاکستان بن رہا تھا کچھ اور بھی ہو رہا تھا، تو آپ کو پتہ چلا جی ہاں ایک طرف پاکستان بن رہا تھا، دوسری طرف ہندوستان بن رہا تھا. یعنی جب ایک ٹکڑا ادھر ہو رہا ہے تو وہ جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ کہاں ہے. اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں ویئر، کہ کس جگہ پر یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، تو آپ کہتے ہیں بر صغیر کی ہم بات کر رہے ہیں، سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جب نقشہ ہے تو نقشے کے اندر ہم معین کر سکتے ہیں کہ اس جگہ کی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے کون یہ کام کر رہا تھا، تو اب کون کے اندر آپ کو ان افراد کی تلاش ہوگی جو لیڈرز ہیں. قائد اعظم یہ کام کر رہے تھے، راجہ صاحب محمود آباد یہ کام کر رہے تھے، مثلا لیاقت علی خان صاحب یہ کام کر رہے تھے، اور یہ کر رہے تھے، اور یہ کر رہے تھے، اور یہ کر رہے تھے. اب اسی کون کے ساتھ ساتھ ایک اور کون جڑا ہوا ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے بنایا. تو کون وہ افراد تھے جو اس وقت مخالفت کر رہے تھے، کون وہ افراد تھے کہ جو اس کی حمایت کر رہے تھے، کون تھے وہ افراد کے جو اس کے خلاف تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو جب آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ کا مضمون وسعت پانے لگتا ہے، آپ کو جوابات ملتے ہیں، اور یہ جوابات آپ کی معلومات کے لیے بھی ہوتے ہیں. اور جب آپ درس دے رہے ہوتے ہیں تو جو سامنے آپ کی آڈینس ہوتی ہے، جو آپ کے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے بھی آپ ان معلومات کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں. درس اسی کا نام ہے، درس اور کسی چیز کا نام نہیں. اب میں نے ایک مثال آپ کے سامنے وہ دی جس کا خالصتاً ریلیجس کانٹیکس نہیں ہے، دینی تعلق نہ بھی ہو، ایک ملک کی ایک سیاسی جد و جہد ہے، اس کی ہم نے بات کی. مگر آپ اس کو ذرا پھیلائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. مثلا واقعہ کربلا، جب آپ کہتے ہیں واقعہ کربلا ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ، وہی سارے سوالات، یہ واقعہ کربلا کیسے ہوا. اب آپ واقعہ کربلا کو کتنا پیچھے سے شروع کرتے ہیں. آپ مدینہ منورہ سے امام حسین کی روانگی، پھر مکہ آنا، اور مکہ کے بعد پھر سفر، اور سفر کے بعد 2 محرم کو کربلا پہنچنا، اور بالآخر پر عاشور کے اندر امام کی شہادت، ساتھیوں کی شہادت، اس کو بیان کرتے ہیں. یہ کیسے کی باتیں ہو رہی ہیں. واقعہ کربلا کے بعد مزید کربلا کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں. وائی، یہ کیوں یہ کیوں ہوا، کربلا کا واقعہ کیوں ہوا. آپ اسباب کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، امر بالمعروف کر رہے تھے، نہی عن المنکر کر رہے تھے. یہ واقعہ اس تناظر میں ہوا. غور فرمایا آپ نے. جب آپ نے کہا وین کب ہوا، تو آپ 61 ہجری میں چلے گئے کہ ہم بات کر رہے ہیں 61 ہجری. جیسے آپ نے زمانے کی بات کی، اچھا تو پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، یہ واقعہ ہوا 61 ہجری میں، درمیان میں فاصلہ 50 سال کا ہے. تو 50 سال کے بعد اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ نواسۂ رسول کو شہید کیا جا رہا تھا. ایک سوالات آتے ہیں اور آپ ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ نے کہا ویئر، کس جگہ پر، عراق کا ایک شہر وہ جو ریگستان تھا، اس زمانے میں آباد بھی نہیں تھا، جہاں پر پانی کی قلت تھی، یا پانی موجود تھا مگر وہ ایکسیسیبل نہیں رہا، اس لیے کہ پہرا دے دیا گیا تھا. مثلا جب آپ بات کرتے ہیں کون تھے، تو اب کردار کون کون سے ہیں. حمایت کرنے والے، خود اس کردار کہ جس کو آپ ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں، امام حسین کون تھے، اور کون شہید ہوا بابا علی اکبر، وہ کون تھے، عباس وہ کون تھے. یہ کون شخصیات کا بیک گراؤنڈ، پس منظر پیچھے آنے لگتا. اسی طریقے سے کہ یہ افراد اگر میدان کربلا کے ہیرو تھے تو وہ کون تھے جو ان کی مخالفت کر رہے تھے. یزید کون تھا، ابن زیاد کون تھا، عمر سعد کون تھا، شمر کون تھا. یہ کون یہ منفی کرداروں کے بارے میں. تو مثبت کردار، منفی کردار، آپ دیکھتے چلے جائیں کہ آپ کے پورے اشرے تیار ہو سکتے ہیں، درس تیار ہو سکتے ہیں، لیکچرز پر لیکچرز تیار ہو سکتے ہیں، پورا سیمینار تیار ہو سکتا ہے اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کتنا اس کو اور ایکسپینڈ کرتے ہیں، یہ آپ کی معلومات پر ہے کہ اس کے ضمن میں کتنی آپ آف شوٹس نکالتے ہیں، شاخیں نکالتے ہیں، برگوبار اس کے اندر، یا کتنا اس کے اندر رنگ بھرتے ہیں. یہ سب آپ کے معلومات کے اوپر ہے. لیکن آپ کو بنیاد ملنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی موضوع پر تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ سوالات کے جوابات تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ مطالعہ ہوتا ہے تو اپنے لیے، جب آپ اس کو درس کی شکل میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو سامع یا آڈینس جو آپ کے قاری ہیں یا آپ کے سننے والے ہیں ان کے لیے آپ اس کو تیار کریں، اور اس بیان کے اندر پھر ان چیزوں کو مربوط کریں. تو ربط پیدا کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ سارے سوالات کے جوابات آپ دیتے چلے جائیں تو یہ خود بخود پورا درس آپ کا مربوط ہوتا چلا جائے گا. صحیح.
اب مثال کے طور پر یہ اگر یہ بنیادی باتیں واضح ہوئیں تو اب ذرا سا آئیے کہ ہم چلیں اپنے اہم اور مین موضوع کی طرف، اور وہ ہے درس قرآن کی تیاری کیسے کریں۔ جب آپ درس قرآن کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب تو آپ کے لیے معین ہے کہ آپ ایک کتاب کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے قرآن۔ جس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے متعلق جو اصطلاحات ہیں، بنیادی موٹی باتیں، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ مثلا یہ لفظ قرآن ہے تو لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے آپ میں سے کوئی مجھے ذرا ہیلپ کرے اور بتائیں، اور وہ کون سی اصطلاحات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں قرآن سے متعلق؟ وہ کون سی اصطلاحات ہیں جو قرآن، جب ہم کہتے ہیں قرآن، کون سی اصطلاحات آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کہیں مسجد، آپ کے ذہن میں آئے گا محراب، آپ کے ذہن میں آئیں گی صفیں، آپ کے ذہن میں آئیں گے نمازی، آپ کے ذہن میں آئیں گے پیش امام، آپ کے ذہن میں آئے گا لاؤڈ اسپیکر کہ جس کے اوپر یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی، نماز کی آوازیں۔ میں کہوں قرآن تو لفظ قرآن ہمارے سامنے ہے، اور کون سے الفاظ ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ احسان، سورہ، اور آیات، اور بولتے جائیں پارہ، اور رکوع، اور منزل، اور وقف، اور مکی ہے، مدنی ہے، مکی، مدنی، اور کافی ہو گیا؟ ایک درس ہے پورا، یہ پورا ایک درس ہے۔ ان اصطلاحات کی جب آپ وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے، جب آپ کہتے ہیں لفظ سورہ کا مطلب کیا ہے، جب آپ کہتے ہیں آیت کا مطلب کیا ہے، جب آیت کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جملے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا آیت اور جملہ ایک ہی ہے، یہ جملہ الگ ہے، آیت الگ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں پارا تو یہ بحث سامنے آتی ہے کہ آیا یہ اصطلاح خود قرآن کی دی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ پارا فارسی لفظ ہے، تو پے تو عربی میں نہیں ہے، تو عربی میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جز۔ بحث آتی ہے کہ صاحب یہ جز یا پارا یہ اصطلاح قرآن کی دی ہوئی ہے، نبی کی دی ہوئی ہے۔ مثلا یہ لفظ قرآن خود خدا کا دیا ہوا ہے، لفظ سورہ یہ خود خدا کا دیا ہوا ہے، لفظ آیت یہ خود خدا کا دی ہوئی اصطلاح ہے۔ مگر کیا یہ اصطلاح یہ تمام اصطلاحات جس کے اندر پارا، رکوع، منزل، یہ خدا کی دی ہوئی ہے؟ کوئی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ مثلا جز، پیغمبر اکرم نے کسی حدیث میں یہ بیان کی ہے، کسی معصوم نے بیان کی ہے، کسے بیان کی ہے؟ توجہ ہے؟ جب آپ اس کے اندر بحث کرتے ہیں کہ لفظ قرآن، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ قرآن اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، مادہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ پڑھی جانے والی کتاب وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے خود اس لفظ کو استعمال کیا ہے؟ مثلا کوئی ایک آیت کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے خود اس لفظ کو استعمال کیا ہے، کوئی ایک آیت۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ جی زور سے بولیے گا۔ ما ہوا شفاء و رحمہ، سورہ بنی اسرائیل، کہ ہم نازل کر رہے ہیں قرآن میں سے وہ کہ جو شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 آیتیں آپ کے سامنے آئیں کہ جن میں لفظ قرآن استعمال ہوا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ٹھیک ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کتنی آیتیں ہیں۔ اب جب آپ درس کی بات کرتے ہیں اور آپ اصطلاحات کو بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں، ابھی آپ ان مین سوالات کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ابھی تو آپ صرف اور صرف لفظ قرآن، جب آپ کہہ رہے ہیں درس قرآن کی تیاری کیسے کریں، تو لفظ قرآن جب ہمارے سامنے آئے کیا ہے؟ کتاب ہے۔ جب کتاب ہے تو کتاب کے اندر یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ 4 آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کے پاس 15 منٹ کا میٹر ریڈی ہے۔ جب آپ لفظ قرآن کے اوپر لغوی اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے استعمال کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ان آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو لسٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ترجمہ کر کے بتانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا، یہاں یہ لفظ استعمال ہوا، یہاں یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو آپ کے لیے یہ بات، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب،
اور اس کو یہاں استعمال کیا پروردگار نے، یہاں استعمال کیا، یہاں استعمال کیا، یہاں استعمال کیا. توجہ کر رہے ہیں؟ لفظ سورہ کیا مطلب ہے؟ لغوی اعتبار سے لفظ سورہ کا کیا مطلب؟ کوئی ایک، آپ سب مدرسے کے ہیں نا، یہ سارے ہمارے دوست مدرسے کے. جی آسان کیا؟ فاصلہ. اور واضح کریں کیا فاصلہ؟ زور سے تھوڑا سا جان لگائیں. کھانا کھایا ہے؟ ہاں زور سے بولے. لفظ سورہ لغوی مطلب کیا ہے؟ ہاں محدود کرنا. دیوار شہر یعنی جب آپ شہر کی دیوار کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے شہر شروع ہو رہا ہے، یہاں پر شہر ختم ہو رہا ہے. ایک بسم اللہ سے لے کر دوسرے بسم اللہ سے پہلے تک جتنا آیتوں کا مجموعہ ہے اس کو سورہ کہتے ہیں. ایک استثناء ہے سورہ توبہ اور سورہ برات، وہ آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بسم اللہ سے لے کر دوسری بسم اللہ سے پہلے تک. اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم یہ ڈکٹیشن نہیں کرا رہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ اس وقت ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں. نہ میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ درس آپ کا پریپیئر کیسے ہو رہا ہے. آپ نے لفظ سورہ کو دیکھا، لفظ سورہ کے لغوی مطلب کو دیکھا، لغوی مطلب کے ذریعے سے یہ سمجھایا جو آپ لوگ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مقید کیا جا رہا ہے، محدود کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. یہاں پر جس چیز کو مقید کیا جا رہا ہے وہ آیتوں کا ایک مجموعہ ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے. کہاں تک؟ دوسری بسم اللہ سے پہلے تک. ایک استثناء ہے، وہ ہے سورہ برات، جس میں آیتوں کا مجموعہ ہے. بسم اللہ کے ذریعے سے فاصلہ نہیں آ رہا، کسی اور کے ذریعے سے فاصلہ آ رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد وہ آیتیں آپ مجھے بیان کریں جن میں خود لفظ سورہ استعمال ہوا. جیسے ابھی آپ نے لفظ قرآن آیت گنوائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یاسین والقرآن. اب مجھے بتائیے وہ آیتیں کوئی ایک کہ جس کے اندر سورے کا لفظ استعمال ہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت پڑھیں پوری. آسن تم بے آئیے سورت. اب آپ اس کے اندر تھوڑا اور اطمینان کے ساتھ پوری آیت جو ہے اس کو ذہن میں لے کر آئیں. مثلا سورہ بقرہ میں پروردگار کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا سورۃ. اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر، ایک سورہ اس جیسا بنا کر لے آؤ. 10 سورے وہ والی آیت لے آئیے، ایک سورہ وہ والی آیت لے آئیے بس. اور لفظ سورے کے اوپر ایک گفتگو آپ اچھی سی کر سکتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے کہ جو ابھی آپ نے دیکھی. خود لفظ آیت کا مطلب کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے سب جانتے ہیں، نشانی. یہاں پر آیت سے مطلب کیا ہے؟ جملہ یا کچھ اور؟ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو ایک سے زائد جملوں پر مشتمل آیت بھی نظر آ جائے گی اور آدھے جملے پر مشتمل آیت بھی نظر آ جائے گی. یہ بتائیں اب وہ کوئی آیت پڑھ دیجئے جس کے اندر لفظ آیت استعمال ہوا. آسان. اور پیغمبر اکرم کے وظائف کیا ہیں؟ سورہ جمعہ یتلو علیہم آیات. رسول کی ذمہ داری ہے ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کریں. آپ صرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ایک مواد اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کس طریقے سے مواد کو اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اصطلاح قرآن خدا کی دی ہوئی ہے، سورہ خدا کی دی ہوئی اصطلاح ہے، آیت خدا کی دی ہوئی اصطلاح ہے. یہ 3 اصطلاحات خدا کی دی ہوئی نہیں ہیں، رسول کی دی ہوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 30 پارے ممکن ہے تلاوت میں سہولت کے لیے، یعنی شیعہ سنی اختلاف بھی نہیں ہے. اس کو یہ مت سمجھے گا شیعہ یہ نظریہ رکھتے ہیں سنی کچھ اور رکھتے ہیں، نا ان کا بھی یہی نظریہ. یہ کوئی قرآن کی دی ہوئی اصطلاحات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ممکن ہے تلاوت میں سہولت کے لیے یہ کیا گیا ہو کہ اتنا حصہ ایک حصہ بن جائے گا جز کے طور پر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز اتنا پڑھ لیا، اگلے دن اتنا پڑھ لیا، تو 30 دن میں مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے. 7 منزلیں کر دی تو ہفتے میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو آسانی ہو جائے گی. مثلا تجوید کے جو قواعد ہیں ان کی بحث الگ ہے. وقف مطلق، وقف جائز، وقف لازم وغیرہ وغیرہ، وہ بحث الگ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ
اس صورت میں دے سکتے ہیں جب آپ ایک کلاس لے رہے ہیں. جب کچھ افراد ہیں جو آپ کے پاس تجوید سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 20 بھی ہو سکتے ہیں, 200 بھی ہو سکتے ہیں, آن لائن بھی ہو سکتی ہے کلاس, ٹھیک ہے جی, وہ بحث بالکل الگ ہے. اس وقت جو ہم درس قرآن کی بات کر رہے ہیں اس کا یہ ایک شعبہ ضرور ہے, مگر اس وقت مقصود ہمارا یہ نہیں تھا. تو اب یہ تمام تر چیزیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں سورہ, اس کی آپ نے قسم کر دی مکی اور مدنی. تو جب آپ کہتے ہیں مکی اور مدنی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکی کا مطلب کیا ہے, مدنی کا مطلب کیا ہے. مثلا کیا مطلب ہے مکی کا؟ وہ سورے جو مکے میں نازل ہوئے, یہی مطلب ہے نا اس کا. اور مدنی کیا ہوں گے؟ جو مدینے میں نازل ہوئے. کوئی اختلاف تو نہیں ہے اس میں کسی کو؟ بالکل غلط. مکی اور مدنی کا یہ مطلب نہیں. آسان کون بولا؟ آسان کیا مطلب ہے؟ ہجرت سے پہلے, ہجرت کے بعد. مکی مدنی, ہجرت کے بعد ہے تو مدنی, قبل ہجرت ہے مکی. مکے میں ہو یا نہ ہو, ہجرت سے پہلے ہے تو مکی ہے. پیغمبر اکرم طائف گئے, طائف کا سفر کیا, ہجرت سے پہلے کیا, وہاں پر بھی اگر کچھ نازل ہوا وہ سارے کا سارا مکی ہے. پیغمبر اکرم ہجرت کے بعد مدینے آ گئے, صرف مدینے میں تو نہیں رہے, بدر کے موقع پر, احد کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر, غدیر خم میں. کہاں ہے؟ مدینے میں نہیں ہے. جو بھی نازل ہوگا وہ مدنی کہلائے گا, چونکہ ہجرت کے بعد. دلچسپ ہے, دلچسپ ہے. ہاں, تو یہ توجہ کیجئے ان باتوں کی طرف آپ کریں. آپ دیکھیں یہ آپ کے جتنی پوائنٹس اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اگر آپ اس کو پھیلائیں, 2 درس تیار ہیں آپ کے. یہ آپ کے 2 درس تیار ہیں. یہ جو ہے نا یہ سارے یونٹس ہیں. اکائی آپ سمجھتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں ہاتھ 5 انگلیوں سے مل کر بنتا ہے تو اس کی ایک انگلی ایک یونٹ ہے. آپ کہتے ہیں ایک انگلی میں 3 پورے ہوتی ہیں, تو یہ آپ اور گہرائی میں چلے گئے کہ وہ جو ایک ہے اس کے اندر مزید 3 ہیں. غور کیا آپ نے؟ پھر وہ جو پورے ہیں ان کے اندر اتنے سیلز ہیں, تو ایک خلیہ یا ایک سیل وہ اس کی یونٹ بن جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہم امام بارگاہ علی رضا میں ہیں, امام بارگاہ علی رضا عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے, اس عمارت کے اندر ہم اس وقت کہاں پر ہیں؟ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے. اس ہال میں آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے. ہم بات کر رہے ہیں اس کتاب کی, کتابوں میں سے ایک کتاب, وہ کتاب کہ جس کے اندر یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی اس کی ایک یونٹ ہے, اکائی ہے, اور آیت بھی اس کی ایک مزید اکائی ہے. پھر وہ جو آیت ہے وہ کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا جن لفظوں سے مل کر وہ بنا, وہ لفظ حرف ہوں گے جن حروف سے وہ مل کر بنا ہے. سمجھ میں ہی بتا دوں. اب جب آپ مثال کے طور پر یہ بات کہتے ہیں نا کہ جناب قرآن سورہ آیت, آپ کے پاس معلومات کیا ضروری ہے کہ جب آپ درس قرآن کی تیاری کر رہے ہیں کہاں سے شروع کریں؟ 114 سورے ہیں. آپ میں سے کتنے محسوس تو نہیں کریں گے, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو 114 سوروں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں؟ غلط ہے نا, قابل قبول نہیں ہے. جب آپ شروع کریں سورہ فاتحہ پہلا, بقرہ دوسرا, آل عمران تیسرا, نساء چوتھا, مائدہ پانچواں, چھٹا انعام, 7واں اعراف, 8واں انفال, 9واں توبہ, 10واں یونس, چلتے چلے جائیں. قرآن مجید کا درمیان کہاں پر آتا ہے؟ کس سورے میں؟ آپ سوالات دیکھ رہے ہیں, یہ شروع ہو چکے ہیں. کتنے سورے ہیں؟ کتنے سورے ہیں؟ 114. کون سے سورے ہیں؟ کیا آپ ان کے نام جانتے ہیں؟ 1 2 3 4 5, یہ سوالات کے جوابات ہیں. آپ کو معلوم ہے تو آپ کے اندر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا, آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. آپ جب یہ کہیں کہ جناب قرآن مجید کا نصف ہوتا ہے سورہ کہف, اور سورہ کہف پھر کون سا سورہ ہے؟ 18واں سورہ ہے. متوجہ؟ اگر آپ جتنا اپنی معلومات کو بڑھائیں گے, یہ تو بیسکس ہے نا, اس کو حاصل کرنے کے لیے تو کہیں آپ کو یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کھولیے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. آپ اپنی دلچسپی کتنی بڑھاتے ہیں ان موضوعات سے متعلق, اتنا ہی زیادہ آپ کو معلومات ملتی چلی جائیں گی, آپ کا اعتماد بڑھے گا, اور آپ کے پاس بیان کرنے کے لیے مواد آتا چلا جائے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ جتنے سورے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ مثلا فاتحہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک فاتحہ تو لام ہے جی,
زور سے بولے، ہمیں آواز نہیں آ رہی. ہاں، کھلنا، افتتاح، آغاز. افتتاح، آغاز. فتح کا مطلب ہی ہے کھلنا. افتح الباب، دروازہ کھولو. ٹھیک ہے جی، درست ہے. بالکل اسی طریقے سے افتح، فاتحہ یعنی اوپننگ، جہاں سے آغاز ہوتا ہے. دوسرا سورہ کون سا ہے؟ بقرہ. کیا مطلب اس کا؟ احسن. تیسرا سورہ آل عمران. کیا مطلب اس کا؟ عمران کی اولاد. چوتھا سورہ نساء. کیا مطلب ہے؟ عورت، خاتون. ٹھیک ہے. اب ذہن میں رکھیے گا، آپ کہیں عورت کہہ سکتے ہیں، خاتون کہیں زیادہ اچھا لگے گا. سیدھی سی بات ہے نا، لفظوں کا انتخاب بھی تو بہت فرق کرتا ہے نا. اگر میں کہوں کہ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو اچھا لگے گا. میں کہوں تیرے باپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے، آپ اچھا نہیں محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. تو عورت کہہ سکتے ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے، لفظ استعمال بھی ہوتا ہے. خاتون، خواتین، نساء. مائدہ 5واں سورہ ہے. کیا مطلب ہے؟ دسترخوان. چھٹا سورہ ابھی نام لیا. چھٹا سورہ مائدہ کے بعد انعام. انعام کا مطلب کیا ہے؟ جی، انعام کا مطلب تحفہ، نعمتیں. ایسا ہی ہے نا. گفٹ، چوپائے. انعام چوپائے کو کہتے ہیں. یہ نعمت والا نہیں ہے، یعنی وہ والا نہیں ہے جو آپ کا ذہن جہاں پر جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں، یعنی محسوس مت کیجیے گا، میں صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. بیٹا آپ لوگ میری یقین کریں کہ مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ آپ کم سے کم اس وقت میدان میں تو ہیں. چاہ تو رہے ہیں کہ کچھ اس بات کی طرف توجہ کریں. آپ ہی نے میدان میں جانا ہے، آپ ہی نے جانا ہے عوام کے پاس، آپ ہی نے جانا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے. مگر اگر مثال کے طور پہ یہ بیسکس ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کافی پیچھے ہیں، ہم کو کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ مثال کے طور پہ مائدہ پر آ گئے، انعام پر آ گئے، 7واں آراف. کیا ہے یہ؟ ہاں، آراف کیا ہے؟ صرف ایک لفظ میں مجھے بتا سکتے ہیں آراف کیا ہے؟ چلیے ایک جملے میں بتا سکتے ہیں آراف کیا ہے؟ ہاں، زیادہ واضح نہ. ہاں، اچھا ہاتھ کھڑا کریں تو پھر ہم سمجھ میں آئے کس سے بات کریں. جی، مقام. کیا، کون سا مقام؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور جگہ ہے جس کا نام ہے آراف. وہ علل آراف، آراف پر کچھ لوگ ہیں. سورہ آراف. جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور مقام ہے جس کو آراف. اتنا تو ہمیں معلوم ہے نا، بلند جگہ کی بات ہو رہی ہے، علل آراف. ٹھیک ہے، درست ہے. پھر اس کے بعد انفال. کیا ہے انفال؟ یسألونک عن الانفال. انفال کے بعد کیا ہے؟ انفال کے بعد کیا ہے؟ برات. برات کے بعد کیا ہے؟ یونس. یونس کے بعد کیا ہے؟ ہود. ہود کے بعد کیا ہے؟ یوسف. یہ ساری چیزیں بیٹا ان کو آپ کرتے چلے جائیے. یعنی اب ظاہر 114 تک تو ہم نہیں جائیں گے اس وقت، صرف سمجھا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو پریپیئر کریں. کم سے کم نام کے بارے میں تمہیں پتا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. ان میں کتنی آیتیں ہیں مجھے تو کم سے کم پتا ہو. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7. سورہ بقرہ میں 286. 286. بسم اللہ کے علاوہ بات ہو. سورہ آل عمران کتنی آیتیں ہیں؟ 200. آپ اس طرح سے چلتے چلے جائیں. کم سے کم ان چیزوں کو تو بیسکس ہے نا، کم 10 15 20 25 کچھ تو یاد کریں تو سمجھ میں آئے کہ ہاں ایک سنجیدگی آ رہی ہے. خود اپنے معلومات کے لیے بیان تو آپ بعد میں کریں گے، مگر خود تیار کریں اپنے آپ کو. ان میں سے کون سا سورہ مکی ہے، کون سا سورہ مدنی ہے، یہ تو معلوم ہو. سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ طویل. سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ سورہ کوثر. صحیح. سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ طویل. سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ سوالات. کون سی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا ہے، کیسے ہے، کون سی؟ یہ سارے سوالات ہیں جو آپ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ بات کچھ واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے. اب آئیے تھوڑا سا ایک آیت کے اوپر توجہ کریں. دیکھیں
آپ کے سامنے ہے سورہ یاسین، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ نے درس دینا ہے یا مجلس پڑھنی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں. سورہ یاسین کے اوپر آپ نے درس دینا ہے، سورہ یاسین کے اوپر آپ نے مجلس پڑھنی ہے. جب آپ سورہ یاسین کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں دو لفظ آ رہے ہیں، سورہ اور یاسین. لفظ سورہ کا کیا مطلب ہے بحث ہو چکی، یاسین کا کیا مطلب ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ سورہ یاسین کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سورہ یاسین کون سا سورہ ہے؟ 36واں سورہ ہے. اس سے پہلے کون سا سورہ ہے؟ اس کے بعد کون سا سورہ ہے؟ مثلاً 34واں سورہ سبا، 35واں فاطر، 36واں یاسین، 37واں صافات، 38واں سواد، 39واں زمر. بیان کتنا کرنا ہے؟ اگر دو پہلے کے بیان کر دیں، دو بعد کے بیان کر دیں کافی ہے. آپ کو معلوم زیادہ ہونا چاہیے. آپ کو 10 چیزیں معلوم ہیں تو 5 چیزیں بیان کریں، یہ یاد رکھیے گا. جتنی آپ نے تیاری کی ہے اس میں سے سب بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تیاری آپ کی زیادہ ہونی چاہیے جو بیان کرنا ہے اس کے مقابلے. سورہ یاسین کی کتنی آیتیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سورہ یاسین مکی ہے یا مدنی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. لفظ یاسین پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد سورہ یاسین کے کتنے اور نام ہیں، کوئی ایک نام ضرور معلوم ہونا چاہیے. مثلا سب سے مشہور دوسرا نام کیا ہے؟ قلب قرآن، کہ یہ قرآن کا دل. جب آپ قرآن کا دل اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قلب کا کیا کردار ہے، جسم کے اندر کا وہ کردار ہے سورہ یاسین کا قرآن کے اندر. قلب کی بنیادی حیثیت ہے دل کی، وہیں سے خون آ رہا ہے، وہیں پر خون آ رہا ہے، وہاں سے خون صاف ہو کر آگے بڑھ رہا ہے. غور کر رہے ہیں؟ یعنی توانائی، انرجی یہ فراہم کر رہا ہے. تو بنیادی حیثیت. اب جب آپ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب آپ ذرا دیکھیں، یاسین خطاب ہے. کون خطاب کر رہا ہے؟ سوال. یاسین، یا حرف ندا، سین سید سردار، یوں کریں خود یاسین کو لیں پیغمبر اکرم کے نام کے اعتبار سے خطاب ہے. کون خطاب کر رہا ہے؟ کون خطاب کر رہا ہے؟ خدا. خدا کس سے خطاب کر رہا ہے؟ رسول سے. کیا خطاب کر رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے. سوال اور سوال کے جواب. جزاک اللہ. سوال اور سوال کے جوابات. یعنی آپ جب اس پہ درس دے رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں بسم اللہ سے شروع ہوا، جیسے کہ ہر سورہ شروع ہوتا ہے سوائے سورہ برات کی، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. جب آپ دوسری آیت کے اوپر آتے ہیں جو بسم اللہ کے فوراً بعد ہے تو آپ دیکھتے ہیں یاسین خطاب ہے. کون خطاب کر رہا ہے؟ خدا. کس سے خطاب کر رہا ہے؟ رسول سے. کیا کہہ کر خطاب کر رہا ہے؟ یاسین. خطاب ہے کیا، اس کا متن کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. والقرآن الحکیم، اس حکمت والے قرآن کی قسم. قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے اور اس کو حکمت والا بیان کیا جا رہا ہے. جب قسم کھائی جا رہی ہے تو قرآن مجید کے اندر اور کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ آپ کا موضوع وسعت حاصل کر رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والتین والزیتون وطور سینین. خود پیغمبر اکرم کی قسم کھائی جا رہی ہے. لعمرک، اے حبیب آپ کی جان کی قسم. آپ نے اتنی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ بات میں اپنے زور پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے. کیا خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کھائی جا سکتی اور قسم کھانا شرک ہے تو یہ ساری آیتیں کیا ہیں؟ وہابیوں کا ایک اعتراض یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. اگر یہ ہے تو کیا پروردگار عالم شرک کر رہا ہے؟ معاذ اللہ. آپ ذہن میں لا رہے ہیں کہ اس موضوع آپ کا کتنا وسعت پا رہا ہے، آپ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. جب قسم کھائی جاتی ہے تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. جب گواہ کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے
یہ حکمت والا قرآن، اس کی قسم، یعنی یہ گواہی دے رہا ہے. تو جب قسم ہے تو جواب قسم ہونا چاہیے. وہ جواب قسم کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. تمام کے تمام انسان خسارے میں. یہ جواب قسم، یعنی زمانے کی قسم، یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے. زمانے کو دیکھو تو زمانے کے ظرف میں آپ کو وہ افراد نظر آئیں گے جو اپنا زمانہ مکمل کر رہے ہیں. یہ جتنے انسان ظرف زمان میں اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پر آ جائے حکمت والے قرآن کی قسم. جواب قسم کیا ہے؟ انک لمن المرسلین. یقیناً آپ رسولوں میں سے. یعنی یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا رہے گا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. جیسے کہ رسول جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ثبوت دینا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ تو دعویٰ ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ثبوت کیا؟ ثبوت کے طور پر جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ معجزہ ہے. ان معجزات میں سب سے اہم یہ ہے. اب آپ کی بحث شروع ہوتی ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. پیغمبر اکرم کے معجزات. پیغمبر اکرم کے معجزات کی دو قسمیں، ایک وہ جو اس زمانے کے لیے تھے، آگے نہیں، اور ایک وہ معجزہ جو آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. قرآن اس معجزے کا نام ہے، معجزہ خالدہ. کیسے؟ کچھ بحث اس کے اوپر آپ کریں گے. انک لمن المرسلین. یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم. یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں. 1 2 آپ صراط مستقیم پر ہیں. آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ پیغام لے کر آ رہے ہیں. آپ صراط مستقیم پر ہیں. جب صراط مستقیم پر ہیں تو نہ دائیں نہ بائیں، اسی صراط مستقیم پر. جب آپ صراط مستقیم پر ہیں تو آپ معصوم ہیں. جو صراط مستقیم سے ہٹے گا وہ گنہگار ہے. جو صراط مستقیم پر ہے وہ معصوم ہے. ایک وہ ہے جو صراط مستقیم پر نہیں تھا، آ رہا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. جب ایک مرتبہ اس کو راستہ مل گیا تو اب وہ ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہے. پھر ثابت قدمی سے اگر ہلتا ہے دائیں یا بائیں، یہ توبہ کرتا ہے. جب ادھر گیا واپس آیا توبہ، ادھر گیا واپس آیا توبہ. مگر وہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے اللہ صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پر ہے. اس کا مطلب صراط مستقیم پر ہے، نہ دائیں نہ بائیں. یہ ان کے معصوم ہونے کی دلیل. آپ صراط مستقیم پر گفتگو کریں گے. صراط مستقیم پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بحث کریں گے، کچھ وہ ہیں جو صراط مستقیم کی طرف آ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صراط مستقیم پر آ چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آنے کے بعد دائیں ہوتے ہیں بائیں ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. آپ موضوع کی وسعت کا اندازہ کر رہے ہیں. تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل العزیز الرحیم. اب آپ نوٹ کریں یہ کس کا تعارف ہے. دیکھیے مخاطب کون تھا؟ خدا. کس سے خطاب تھا؟ کیا خطاب تھا؟ یہ والقرآن الحکیم. یہ جو آپ کے اوپر قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کی صفت ہے یہ حکیم ہے. اس کی قسم، یعنی یہ گواہ ہے. کیا گواہی ہے؟ کہ انک لمن المرسلین، آپ ہیں رسولوں میں سے. اگر پیغمبر اکرم کی رسالت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو دین کا کام آگے ہی نہیں بڑھ سکتا. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی خدا یہ اعلان کر رہا ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ کس کا تعارف ہے؟ اب یہ رسول کی بات نہیں ہو رہی، اب یہ بات ہو رہی ہے اس خدا کی کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ نازل کردہ ہے اس خدا کی طرف سے جو عزیز ہے رحیم. عزیز کا مطلب زبردست، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا. لفظ عزیز کے اوپر مزید غور کریں، آپ کا موضوع اور وسعت پائے گا. لفظ رحیم کے اوپر اور غور کریں، آپ کا موضوع اور وسعت پائے گا. لتنذر، کیوں ہم نے یہ نازل کیا؟ یہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، تو رسول ہوتے ہوئے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ لتنذر، آبجیکٹو، کیوں نازل کیا؟
وہ جو بات آ رہی تھی نا سوال کیوں نازل کیا، یہ اس لیے نازل کیا لتنذر، لام آپ جانتے ہیں لام کا کام کیا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ انذار کریں، لتنذر تاکہ آپ انذار کریں، آپ ڈرائیں، آپ تنبیہ کریں، آپ جھنجھوڑیں، خبردار آگے گڑھا موجود ہے، گر مت جانا، لتنذر قوما آپ ان کو ڈرائیں ما انذر آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو اس طرح سے انذار نہیں کیا گیا، وہم غافلون تو وہ تو غفلت میں تھے، اب ان کا جو معاملہ ہوا وہ ہوا، یہ کیوں غفلت میں ہے جبکہ ہم نے رسول بھیج دیا، وہ کہیں رسول ہے ہم کو کیسے پتہ چلے، یہ حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رسول ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ کبھی دائیں بائیں تو نہیں ہو جاتا، اللہ صراط مستقیم، ہم ذمہ لیتے ہیں یہ صراط مستقیم پر ہے، ہمیں کیا پتہ کہ جس نے نازل کیا ہے وہ اتنا طاقتور بھی ہے کہ نہیں، کا تنزیل العزیز الرحیم، خدا کو تم نے کیا سمجھا ہے، خدا عزیز ہے، خدا رحیم ہے، زبردست ہے، عزت والا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ رحم کرنا چاہتا ہے تم پر، صرف تمہیں کان سے پکڑ کر جہنم میں بھیجنا اس کا مقصد نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تم خدا کی رحمت کے حقدار بن جاؤ، یہ سارے کام کرنے کے لیے اس نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول سے توقع کیا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، آپ اس بحث کو آگے بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے، پورا سورہ یاسین آپ پڑھتے چلے جائیے، درس قرآن تیار ہے، اس کو کہتے ہیں درس قرآن ترتیب کے ساتھ، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تفسیر ترتیبی اور ایک ہے تفسیر موضوعی، ٹھیک ہے جی، خود لفظ ترتیب تفسیر کا مطلب کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ جی واضح کرنا، اور کوئی؟ اور کوئی؟ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کا مطلب ہے بیٹا کشف نقاب، نقاب ہٹا دینا، جب نقاب ہے تو چہرہ نظر نہیں آ رہا، جب ہٹا دیا تو چہرہ نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کشف نقاب۔ ایک ہے ظاہر، وہ تفسیر کا محتاج نہیں ہوتا، ایک بحث ہے نا اصول فقہ کے اندر، ظواہر قرآن حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اصولی اور اخباری کی بڑی بحثیں ہیں، جو اخباری حضرات ہیں وہ ظواہر قرآن کو حجت نہیں مانتے، مگر وہ ہے ہی نہیں، اب تقریباً ختم ہو گئے، مگر وہ افراد جو اس وقت شیعہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ظواہر قرآن حجت ہے، یعنی قرآن کا جو ظاہر ہے اس سے بھی کوئی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہ حجت۔ تفسیر کہتے ہیں وہ چیز جو ظاہر نہیں ہے، آخری بات وہی ہوگی کہ اس کو واضح کر دینا، یعنی جب آپ نے نقاب ہٹا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اب جب آپ نے کہا کہ مثلا صراط الذین انعمت علیہم، تو ایک راستے کی بات ہو رہی ہے، صراط کا مطلب واضح ہے، الذین کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، واضح ہے، انعمت علیہم ان کے اوپر نعمت نازل ہوئی، یہ بھی واضح ہے، وہ نعمت کیا ہے، نعمت کن پہ نازل نہیں ہوئی، آپ پر بھی نازل ہوئی، مجھ پر بھی نازل ہوئی، یہاں پر نعمت سے مراد نعمت ہدایت ہے، کیسے پتہ چلا، اس سے پہلے مانگی گئی تھی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ نعمت کیا ہے جو ان پر نازل ہوئی، وہ نعمت ہدایت ہے، تو جن کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یہاں تک آپ نے کیا تفسیر قرآن بالقرآن، صراط وہ ظاہر ہے، الذین کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، انعمت علیہم ان کے اوپر نعمت نازل ہوئی، یہ بھی ظاہر، وہ نعمت ہے کیا، جب آپ اس کے اندر گئے تو آپ نے کہا ابھی نہیں پتہ، آپ نے دو آیتوں کو ملایا اور آپ نے کہا کہ یہاں پر نعمت سے مراد ہدایت ہے، مثلا میں ایک بالکل بنیادی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ ہوا قرآن کی قرآن سے تفسیر، یعنی ایک آیت میں اگر ایک مطلب واضح نہیں ہو رہا تھا، ایک مطلب تو واضح تھا کہ نعمت، کون سی نعمت، وہ آپ نے دوسری آیت سے ڈیکوڈ کی، اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن، آیت کے ذریعے سے تفسیر کر دینا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں آپ نے اس آیت میں موجود اس لفظ کو کسی معتبر حدیث کے ذریعے سے ڈیکوڈ کیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، انعمت علیہم کا مصداق کون ہے، یہ ہیں کون افراد، کوئی آیت مل گئی اس کے ذریعے سے آپ نے اس کو ڈیکوڈ کیا، تفسیر، اگر کوئی روایت مل گئی اس کے ذریعے سے آپ نے ڈیکوڈ کیا، تفسیر، ٹھیک ہے جی۔
افراد کون ہیں؟ مثلا اہل بیت ہیں، مثلا انبیاء ہیں، مثلا اہل سنت کہیں گے صحابہ ہیں، مثلا وہ جو بھی ہے وہ تفسیر کی قسمیں ہیں. اس میں اگر کسی نے اپنی رائے سے تفسیر کی اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، جس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے ظاہر، اس ظاہر کے ذریعے سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ حجت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں تفسیر اور تفسیر کے اندر اپنی ٹانگ ڈالتے ہیں تو اس کو کہیں گے تفسیر بالرائے. لیکن اگر آپ نے ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے سے تفسیر کیا، کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بحث ہے کہ تفسیر، یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت شیریں موضوع ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. البیان آیت اللہ خوئی ضرور پڑھیے. فصل الخطاب پہلی جلد، مقدمہ ہے تفسیر قرآن کا، نقن صاحب، سید علی نقی صاحب، بہترین کتاب ہے، ضرور پڑھیے. اسی طریقے سے یہی تفسیر مکمل پڑھیں، بہت اچھا ہے. ترجمہ روزانہ کا اپنا روٹین بنائیے، ایک پارہ قرآن مجید روزانہ، 20 صفحے ہیں، پڑھیں، ضرور پڑھیں. مثلا ابھی شعبان کے کتنے دن باقی ہیں؟ 12-13 دن باقی ہیں نا. 2 پاروں کو اپنا ہدف بنائیں اور بس صرف 2 پارے. تلاوت میں سہولت کے لیے یہی اصطلاحات ہے نا، 1 پارہ 2 پارہ. آپ 2 پاروں کو اپنا ہدف بنائیں اور ان 2 پاروں کے اوپر لگ جائیں، محنت کریں. سورہ فاتحہ سے شروع کریں سورہ بقرہ کے اختتام تک، تیسرے پارے سے کچھ پہلے تک، یا پورا سورہ بقرہ 2.5 پارے ہو جائیں گے. ان کو اپنا ٹارگٹ بنائیں. کب تک؟ پورے ماہ رمضان تک. پورے ماہ رمضان. ماہ رمضان میں پورا قرآن نہیں ختم کرنا، صرف 2.5 پارے سورہ بقرہ، اور بس. کتنا پڑھنا ہے؟ روزانہ پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ ابھی مغرب عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے نا، اس کے بعد بیٹھ جائیں، اس وقت تک مت اٹھیے گا جب تک یہ 20 صفحے نہ پڑھ لیں، 1 پارہ. پھر اس کے بعد سورہ، جب فجر نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد وہی 20 صفحے واپس پڑھیں ترجمے کے ساتھ. پھر جب ظہر عصر کی نماز پڑھیں گے پھر واپس 20 صفحے پڑھیں گے، 1 پارہ. پھر مغرب عشاء 1 پارہ، وہی پارہ تکرار کرنا ہے، اضافہ نہیں کرنا ہے. کب تک؟ جب تک آپ کا شعبان ختم نہیں ہو جاتا. پھر کیا کرنا ہے؟ دوسرا پارہ شروع کرنا ہے. کب؟ پہلی رمضان سے. دوسرا پارہ ترجمے کے ساتھ، فجر میں، ظہر عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد 3 دفعہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں. پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. کب تک؟ 10 رمضان تک. پھر اس کے بعد جو باقی حصہ بچ جاتا ہے سورہ بقرہ کا، جو تیسرے پارے کے اندر آئے گا، اس کو پڑھیں. کب تک؟ 20 رمضان تک. روزانہ، فجر کے بعد، ظہر کے اثر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد. یہ جب آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آخری 10 دن جو آپ کے پاس بچ جائیں گے، پہلے پارے سے لے کر 2.5 پارے کے اختتام، یعنی جہاں تک سورہ بقرہ چل رہا ہے، اس کو آپ 21 سے 30 رمضان تک پڑھتے چلے جائیں، پورا کاملاً. اسی طریقے سے کب تک؟ عید تک. عید کے 5 دن، 10 شوال تک، یہی آپ کرتے رہیں. پھر اس کے بعد ذرا مجھے بتائیے گا، اب جب آپ یہاں پر اتنا عادی ہو جائیں گے اور اتنا جب آپ آگاہ ہو جائیں گے اس کے مطالب سے، ترجمہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو درمیان میں جو فٹ نوٹس ہوتے ہیں، حواشی، ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں جتنا آپ کی دل چاہے اور جتنا آپ میں ہمت ہو. مثلا ذیشان صاحب کا دیکھ لیں، فرمان صاحب کا دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، آپ کی مرضی. 10 شوال تک یہ کام کریں، پھر واپس آئیں میرے پاس اور مجھے بتائیے اب سورہ بقرہ سے دوستی ہو گئی یا نہیں ہو گئی. آپ کو لگے گا سورہ بقرہ آپ کے لیے نازل ہوا ہے. آپ کو لگے گا کہ واقعاً یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا خدا کہہ رہا ہے اس کے اندر. آپ کو مزہ آئے گا اس کے اندر. یہ ہے نا کہ مثلا ایک دفعہ پڑھا مزہ نہیں آ رہا ہے، چھوڑ دیا. نہ، یہ نہیں، اس میں دوستی تھوڑی ہوتی ہے. اس میں دوستی ہوتی ہے، اس میں تو شادی نہیں چل پائے گی، قرآن کہاں چل پائے گا. اگر آپ اتنی بے رخی دکھائیں گے مزہ تھوڑی آئے گا. جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس کے اوپر آپ عمل کر کے دیکھیں، پھر بات کریں. 10 شوال کو ملاقات کیجیے گا، اگر مولانا بلاگی نے بلایا تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. ہیلپ چاہیے، آپ ہمارے فیس بک پر چلے جائیے، پورا سورہ بقرہ کے اوپر، پورے قرآن مجید کے اوپر الحمدللہ جو بھی ناقص کوشش ہم کر سکتے تھے بیان موجود ہے، وہ آپ سن لیجیے. اس کے اندر اگر اس سے کچھ سمجھ میں آتا ہے، اگر اس سے کچھ دل لگتا ہے، ٹرائی کریں. مگر یہ کوئی مضبوط کام کریں، ایک مضبوط کام.
تو پھر اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنی بہتری آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے؟ معذرت چاہتا ہوں مجلس کے لیے جانا ہے، لیکن 2-3 سوال اگر ہیں تو ارشاد فرمائیں. بیٹا میں نہیں سن پا رہا ہوں، آواز زور سے بولو. پہلے بول کون رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سمجھ میں. ہاں جی اب بولیں. ہاں کیا اس پہ؟ نہیں بیٹا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. آپ میری بات شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. میں اس وقت آیتوں کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بہت لمبی بحث ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنا شروع کیسے کیا جائے، درس کیسے دینے کے لیے تیاری کیسے کی جائے. میں تو اس وقت یہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. جی جی. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے سورہ نساء کی آیت، اور اس سے استدلال بھی کیا گیا ہے. مثلا اس کے بعد ایک دوسری کتاب ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. وہ آیتیں ہیں اپنی جگہ پر، میں وہ اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں بیٹا. اس وقت تفسیر قرآن بالقرآن دوسری آیتیں لائیں آپ، اس کے بعد بحث کریں. اس کے لیے ایک نمونہ مجھے دینا تھا سورہ یاسین کا کہ جس میں آپ دیکھیں تو تفسیر ترتیبی. معذرت ہاں یہ رہ گیا، ایک ہے تفسیر ترتیبی اور ایک ہے تفسیر موضوعی. ترتیبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع کریں سورہ فاتحہ سے والناس تک پڑھتے چلے جائیں. موضوعی کا مطلب ہوتا ہے ایک موضوع آپ نے لیا اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کے اوپر اسٹڈی شروع کی. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ جب آپ تفسیر ترتیبی اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو تفسیر موضوعی پڑھنے کا مزہ آئے گا. لیکن ویسے بھی اگر آپ پڑھیں تو اچھا ہے. اردو زبان میں 2 اچھی تفسیر موضوعی موجود ہیں، پیام قرآن آغا مکارم شیرازی اور قرآن کا دائمی منشور آیت اللہ جعفر سبحانی. تفسیر ترتیبی کے لیے البیان فصل الخطاب، تفسیر نور آغا محسن کراتی، اور پھر تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. بہت ہے. عربی میں پڑھنا چاہیں المیزان پڑھیں، جتنا آپ کا حوصلہ، مگر اتنا تو شروع کریں، اتنا تو کریں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور کوئی چیز جو درس سے متعلق کہ درس کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ ارشاد فرمائیں. چلیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.